کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن دیکھنے والوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے، وہ صحت کی خبروں سے بر وقت باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں، اور جن احباب نے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کی صحت ڈائری سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد تعلقہ ہیڈ کوارٹر اسپتال ٹنڈو آدم میں ادویہ کی خریداری میں مبینہ گھپلہ، محکمہ صحت میں تبادلے تقرریاں، جناح اسپتال کراچی میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاجی مہم، پاکستان نرسنگ مڈ وائفری کونسل میں لوٹ مار کی نئی مہم و دیگر مسائل اور خبروں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے عالمی یوم بلند پشار خون کے موقع پر کراچی پریس کلب میں پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ کے بانی اور ممتاز ماہر امراض قلب پروفیسر محمد اسحاق، پروفیسر منصور احمد، ڈاکٹر سائرہ بخاری نے بتایا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 3,30,00,000 افراد ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں، جس میں سے صرف 12% افراد کا بلڈ پریشر کنٹرول اور 21% افراد اپنے ہائی بلڈ پریشر سے لا علم ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ایک خاموش قاتل مرض ہے۔ اس کی وجوہات کھانوں میں نمک اور مسالہ جات کا زائد استعمال، تمباکو کا استعمال و دیگر اسباب ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہارٹ اٹیک، فالج کے امراض میں کئی گنا اضافہ، اور اب یہ مرض 10 سے 20 سال کی عمر کے بچوں میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ باقاعدہ ورزش، تمباکو کے استعمال کو ترک کرنے سے ہائی بلڈ پریشر سے بچا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ملک کے عوام نے دیکھ لیا کہ صحت اور تعلیم کے شعبے صوبوں کو 18ویں آئینی ترمیم کے تحت منتقل کیے جانے کے بعد قومی ترقی کے ان اہم شعبوں میں کوئی بھی صوبہ صحت اور تعلیم کی سہولیات میں ترقی تو دور کی بات ہے، بہتری تو خواب ہے، سابقہ جاری نظام کو بھی تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ سندھ میں تو ان دونوں شعبوں میں کرپشن کی شرح تمام حدوں کو کراس کر گئی، جس کی ایک معمولی سی جھلک سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد میں آڈیٹر جنرل سندھ کے رواں مالی سال میں آڈٹ کے اسپتال کے بارے میں 50 بستروں کے انتہائی نگہداشت کے شعبے کے حوالے سے جو سنگین اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور LDN کی جانب سے آڈٹ رپورٹ کو ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہی موجودہ خلاف قانون انتظامیہ ڈاکٹر عامر ہارون اور سابق MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی اور ان کی صحت مافیا کی باقیات میں اتنی کھلبلی مچی کہ مذکورہ 50 بستروں کے انتہائی نگہداشت کے شعبے کے زنگ آلود تالے کو تیل ڈال کر جب گزشتہ روز کھولا گیا تو مٹی اور گر سے ہٹے مذکورہ شعبے میں کوئی بھی طبی مشینری موجود نہیں تھی، بلکہ آخری پورٹیبل ایکس رے مشین جو ڈاکٹر عتیق قریشی کے دور تک چند ماہ قبل تک یہاں موجود تھی وہ بھی غائب ہو چکی، تو مہنگے ترین بیڈز کی تعداد بھی پوری 50 نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ICU کو بند کر دیا گیا، جبکہ تازہ ترین صورتحال کے مطابق صرف ایک ایکس رے مشین ہسپتال میں فعال ہے، دوسری ایکس رے مشین مینٹیننس کا اضافی بجٹ لینے کے باوجود تاحال ہے، اور ایک فعال ایکس رے مشین پر بھی یومیہ 10-15 ہی ایکس رے ہو پاتے ہیں۔ ایمبولینسز بھی غیر فعال، اور ایک فعال سوزوکی ہائی روف ایمبولینس جس کا نمبر GS 900 کسی طلحہ نامی پرائیویٹ شخص کو
چلانے کے لیے دے دی گئی ہے، جبکہ ایمبولینسز فعال نہ ہونے کے باوجود ان کا پیٹرول باقاعدگی سے جاری ہے اور 50 سے زائد گھوست ملازمین، جن میں ڈاکٹرز، نرسز، نرسنگ سپرنٹینڈنٹ، پیرامیڈیکل اسٹاف شامل ہیں، ان کی تنخواہوں کے لاکھوں روپے ماہانہ کن کن جیبوں میں جا رہے ہیں؟ یہ سندھ گورنمنٹ نہیں بلکہ ندیم احمد فیملی اسپتال ہے، جہاں پورا خاندان قانونی اور غیر قانونی طور پر تنخواہوں کی وصولی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ ان کی مختلف کمپنیاں بھی ہیں۔ سپرا کی ای پیڈ ٹینڈرنگ کا موجودہ فیملی نے جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے، جبکہ مذکورہ ہسپتال کی کرپشن کے چھپے دیگر پہلوؤں سے بھی ہم اپنے ناظرین کو انشاءاللہ جلد آگاہ کریں گے۔ ادھر کمال ہوشیاری سے ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی، ان کے فرنٹ مین اور ہسپتال کی مافیا نے مبینہ ملی بھگت سے اسپیشلسٹ کیڈر کے ڈاکٹر عامر ہارون کو ایم ایس سپریم کورٹ میں دائر کردہ کرمنل اوریجنل پٹیشن 2011/89 کے احکامات کے برعکس بنا ڈالا ہے اور ڈاکٹر عبدالرحیم جنرل کیڈر کو AMS لگوا کر انہیں سائیڈ لائن لگا دیا گیا ہے، جبکہ قانون کے مطابق MS کی حیثیت سے ڈاکٹر عبدالرحیم کو انتظامی سربراہ بنایا جانا چاہیے۔ محکمہ صحت سندھ میں حالیہ تبادلے اور تقرریاں وزارت صحت سندھ کی جانب سے جاری ہو رہے ہیں۔ وزارت صحت کے قریبی افسران کے مطابق میڈم منسٹر تبادلوں تقرریوں کی پالیسی کو سیٹ کر رہی ہیں۔ اس پس منظر میں مذکورہ تبادلوں تقرریوں کے احکامات میں سیکریٹری صحت کا کردار حکم نامے پر دستخط کے سوا کچھ نہیں، جبکہ حالیہ تبادلے تقرریوں میں بعض تبادلے قانون سے متصادم اور بعض احکامات میرٹ سے مطابقت نہیں رکھتے ہیں، جیسا کہ سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں بد انتظامی اور بدعنوانی کے تدارک کے لیے وہاب اللہ یوسفانی اور ڈاکٹر سکندر اقبال کا تبادلہ بیک وقت ہونا چاہیے تھا، لیکن صرف ڈاکٹر سکندر اقبال کا تبادلہ کر کے وہاب اللہ یوسفانی جیسے بدعنوان ملازم کا تبادلہ مؤخر کر دیا گیا، جو دوہرے نظام انصاف کی عکاسی ہے، جبکہ ڈاکٹر سکندر اقبال کا تبادلہ اب لیاری میں کیا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کی اس حوالے سے جاری سمری کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن ایسے متنازع احکامات کو مولا بخش شیخ اور مصطفیٰ شیخ کی جانب سے متنازع احکامات کو سیکریٹری صحت طاہر حسین سے منسوب کرنا، ان کے خلاف منفی مہم چلانا محکمہ صحت سندھ کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس کا وزارت صحت اور حکومت سندھ کو فوری سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ ویسے ہی حکومت سندھ میں DMG گروپ کے افسران کی کمی اور طاہر حسین سانگی کی محکمہ صحت میں بحیثیت سیکریٹری نامزدگی غریب مریضوں اور سندھ کے عوام کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، جبکہ تعلقہ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ٹنڈو آدم میں ادویہ و دیگر ترقیاتی منصوبوں میں کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن منظر عام پر آنے کے بعد ڈائریکٹر اینٹی کرپشن شہید بے نظیر آباد کی ہدایت پر انسپکٹر اینٹی کرپشن نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ٹنڈو آدم، سنجورو اور کھپرو کے صحت کے سرکاری اداروں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے، جبکہ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال بار بار قانونی تبدیلیوں کے باوجود پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل کے مضبوط نیٹ ورک کو توڑ نہیں سکے ہیں۔ پہلے آپ قانونی تبدیلیوں کے پوسٹر کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ نرسنگ مافیا کی مذکورہ قوانین کی خلاف ورزیوں کی تہلکہ خیز کہانی انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام با افواج پاکستان پائندہ باد۔